نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور کافر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا. کہ ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہماری طرف کا رزق ہے لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یہ بات تو ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے لیکن اگر ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کر دیں گے اور ہمیں ہمارے وطن میں نہ رہنے نہیں دیں گے اور عرب کی سرزمین سے ایک دم ہمیں نکال دیں گے. اس آیت کریمہ میں ان کی اس بات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. فرمایا کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا کہ جہاں کے رہنے والے قتل و غارت گری سے امان میں ہیں, جہاں جانور بھی امن میں ہیں, جہاں سبزوں تک کو امن ہے. اور یہ وہ حرم ہے کہ جہاں پوری دنیا کے مختلف ممالک سے ہر چیز کے پھل اس حرم شریف میں لائے جاتے ہیں. فرمایا جو ہماری طرف کا رزق ہے لیکن ان میں سے اکثر کو علم نہیں اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہ روزی اللہ کی طرف سے ہے. اور انہیں اگر یہ سمجھ ہوتی تو یہ جان جاتے کہ خوف بھی اللہ کی طرف سے ہے اور امن بھی اس کی طرف سے ہے اور ایمان لائے جانے کا کی صورت میں شہر بدر ہونے کا کبھی خوف نہ کرتے. یعنی کتنا زبردست جواب اس آیت میں ان کو دیا گیا. آگے ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترانے لگے تھے تو یہ ان کے مکانات میں جن میں ان کی مدت کے بعد ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی اور ہم ہی وارث ہیں. یہاں کفار مکہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کے خراب انجام سے خوف دلایا کہ جن کا حال اس طرح تھا کہ وہ اللہ کی نعمتیں پانے اور شکر بجا لانے کے بجائے جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی وہ نعمتوں پر اترانے لگے. تو وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہلاک کر دیے گئے. اور ان کے جو مکانات تھے فرمایا ان کے مکانات کے جو نشانات ہیں اب بھی باقی ہیں اور عرب کے لوگ اپنے سفر میں انہیں دیکھتے ہیں ان مکانات کو اور ان مکانات میں جو رہنے والے تھے فرمایا ان میں ہلاک ہونے کے بعد اس مکانات میں رہائش نہیں رکھی گئی یعنی بہت کم رکھی گئی. اور کیسے رکھی گئی تو فرمایا کہ جیسے کوئی مسافر ہو یا راہ گزر ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ان مکانات میں ٹھہر جاتا ہے لیکن ان کے مکانات اب خالی پڑے ہوئے ہیں اور وہاں کے رہنے والے ایسے ہلاک ہوئے کہ فرمایا ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کا جانشین نہیں بنا اور اب اللہ کے سوا فرمایا ان کے مکانوں کا کوئی وارث نہیں کیونکہ مخلوق کی فنا ہونے کے بعد وہی سب کا وارث ہے. اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے امن نصیب ہوتا ہے اور نبی کی مخالفت سے ہلاکت ہے. جبکہ کفار مکہ نے الٹا سمجھ لیا کہ اگر ہم نے حضور کی اطاعت کی فرما برداری کی تو بد امنی نصیب ہوگی اور مخالفت سے امن نصیب ہوگا. اور تاریخ اس کے برعکس ہے کہ تاریخ سے اگر کوئی ادنا سے بھی واقفیت رکھتا ہے
تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اپنے نبی کی اطاعت کی اور اطاعت کی انہیں اللہ نے دنیا میں امن دیا، انہوں نے دنیا میں امن پایا اور وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اور جس نے بھی پیچھے چلے جائیں یا اب بھی جنہوں نے بھی نبی کی اطاعت سے مخالفت کی، روگردانی کی اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے، وہ انتہائی خوفناک عذابوں سے ہلاک کر دیے گئے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے معاشرے میں بھی آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بد امنی پائی جاتی ہے، اگر اس کے اسباب پر اگر آپ غور کریں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور بطور خاص اس پہلو کو اگر ہم رکھیں تو آج ہمارا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ جو رزلٹ ہمیں بد امنی کی صورت میں، بے چینی بے سکونی کی صورت میں ہمیں دن بدن ہمارے اوپر عذاب اللہ کی طرف سے یہ جو مسلط ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، سکون نہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ مہنگائی کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، تو یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور جو احکامات ہیں ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہمیں مل رہا ہے، اور اگر اس اطاعت نہ کرنے کے روش کو اگر ہم نے نہ چھوڑا اور تو پھر ہمارا انجام اس سے بھی بدتر سے بدتر ہوگا۔ اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت مسلمان ساری قوم اگر ہم حضور کی صحیح معنوں میں اطاعت و فرما برداری شروع کریں تو علماء فرماتے ہیں کہ برسوں نہیں، مہینوں نہیں، بلکہ چند دنوں میں اگر قوم پوری دیکھ لے گی کہ کیسا معاشرے میں دوبارہ سے وہی سکون اور وہ امن و امان کا وہ گہوارہ بن جائے گا۔ اور اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں لوگوں کی پکڑ اور ان کی سزا سے خوف کھانا، اور جبکہ اللہ کی گرفت اور عذاب سے بے خوف ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں لوگوں کے بجائے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس سے کبھی بھی کسی حال میں بھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نصیحت کرتے ہوئے ایک شعر میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ شعر سنیے کیا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ یعنی اس شعر میں ہی بندہ غور کر لے تو اسے حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ چھپ کے تو بندے سے لوگ گناہ کر لیتے ہیں، لیکن جو خبردار ہیں اس سے انسان چھپتا نہیں اور اپنے آپ کو گناہ کرنے سے بچاتا نہیں۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، یعنی اتنا بے پرواہ ہو گیا کہ وہ اللہ سے اسے کوئی اس کی پرواہ ہی نہیں، اور فرمایا سر پہ تلوار ہے پھر کیا ہونا ہے۔ بندہ غور کر لے۔ آگے ارشاد فرمایا وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون۔ اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک ان کے مرکزی شہر میں کوئی رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اسی وقت جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس آیت میں ایک اور بات بتائی کہ اے محبوب آپ کے رب کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی شہر کو اس وقت تک اس کے رہنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا کہ جب تک ان کے مرکزی مقام میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان میں رہنے والوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں تبلیغ کرے اور اس بات کی خبر دے دے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو پھر اس صورت میں ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، تاکہ ان پر حجت لازم ہو جائے اور پھر ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور فرمایا ہم شہروں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں، یعنی اس میں رہنے والوں کو جب ہلاک کرتے ہیں کہ جب اس میں رہنے والے لوگ ظالم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ظالم کیسے ظالم ہوتے ہیں؟ وہ رسول کو جھٹلاتے ہیں اور اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں اور اس سبب سے وہ عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس آیت میں مرکزی شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ
آخری نبی ہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے کی وہ بستیاں جو اجڑی ہوئی اور ویران نظر آ رہی ہیں، اور فی زمانہ بھی ان میں سے کئی بستیاں آج بھی اللہ نے عبرت کے لیے باقی رکھی ہیں، یہ بغیر کسی وجہ کے تباہ و برباد نہیں کی گئی، بلکہ اللہ نے حضور سے پہلے جتنے نبی اور رسول بھیجے انہوں نے ان کو جھٹلایا اور اللہ کے پیغام کو نہ مانا، اور اس اللہ کے رسول کی دی ہوئی وہ توحید کی دعوت، وہ وحدانیت کی دعوت، وہ عبادت کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور وہ اپنے کفر و شرک پر وہ ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کیا اور ان کے شہروں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا اس آیت میں پیغام ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں بیان کر کے اسی پر اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون۔ اس کا ترجمہ بڑا غور سے سنیے گا۔ فرمایا اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں بطور خاص کفار مکہ سے لیکن عمومی طور پر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے اللہ نے فرمایا اے لوگوں، جو کچھ چیز تمہیں دنیا میں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، جس کی بقا بہت تھوڑی اور جس نے آخر کار فنا ہونا ہے۔ جو ثواب اور آخرت کے منافع، جو فائدے اللہ کے پاس ہیں وہ بہت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والے ہیں، کیونکہ وہاں تمام پریشانیاں ختم، اور فرمایا کہ وہ وہاں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فرمایا کیا تم میں عقل نہیں کہ اتنی سی بات کو سمجھ سکو؟ یعنی یہ میرے آپ کے لیے سب کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ فرمایا اتنی سی بات کو سمجھ سکو کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فنا ہو جانے والی چیز سے بہتر ہے، اور تم بہتر چیز کو اختیار کر سکو اور اسے ترجیح دو جو ہمیشہ باقی رہے گی اور اس کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ اس آیت سے یہ ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ دنیا کا جتنا بھی عیش و عشرت ہو، ساز و سامان ہو، زیب و زینت ہو، فرمایا کہ اللہ نے جو آخرت میں نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہ اگر دنیا کا وہ نادان شخص اگر وہ آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں پر دنیا کی نعمتوں کو ترجیح دیتا ہے تو فرمایا وہ اتنا بڑا بے عقل اور نادان ہے کہ کیونکہ اس نے اس حقیقت کو نہ سمجھا کہ عارضی اور ختم چیز جو ختم ہو جانے والی چیز ہے اس نے اس چیز پر ترجیح دی کہ جو ہمیشہ رہنے والی اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اس مضمون کو قرآن میں اتنی جگہ بیان کیا گیا، بار بار کھول کے میں صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کر کے اسی مضمون سے ریلیٹڈ جو 2 آیتیں سنیے۔ سورہ نازعات جو اما پارے میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی، یعنی وہ قیامت کا وہ منظر یعنی یاد کرے بندہ، وہ آ گئی، وہ سب سے بڑی مصیبت آئے گی۔ فرمایا اس دن آدمی یاد کرے گا، اب یاد کرے گا جیسے دنیا سے بھی جا رہا ہوتا ہے تو یاد کرتا ہے میں نے کیا کیا، اب میرے پاس کیا ہوگا قبر میں، میں اس جگہ پر جا رہا ہوں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ وہی بات اللہ نے فرمایا اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی دنیا میں اس نے اپنے آپ کو وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہوا اور اپنی نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا اے انسان وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ نصیبک من الدنیا ولا تنس نصیبک من الدنیا
وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور فرمایا جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا غر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو اکثر مسلمانوں کی اکثریت دنیا کو آخرت پر، ہم اپنا بھی جائزہ لے تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی بے عقلی اور نادانی کا ہم شکار ہیں، اور بعض تو اتنے نادان ہو چکے ہیں کہ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ڈاکو، یہ بڑے بڑے تاوان لینے والے، لوگوں کو اغوا کر کے ان سے رقم کا مطالبہ کرنے والے، اسلحے کے زور پر مال چھیننے والا۔ اب یہ ڈاکو کیا چاہتا ہے؟ مال ہی چاہتا ہے، یہ بھی دنیا کا مال ہے۔ فرمایا اسی طرح حتیٰ کہ مال چھیننے کی، جیسے ڈاکو لوگوں کو مار دیتے ہیں تو یہ مال کی وجہ سے لوگوں کی جان لے لیتے ہیں۔ الغرض جس کو دیکھیں، آج رشوت خور کو دیکھیں، آج کرپشن کرنے والے کو دیکھیں، آج بےایمانی کرنے والے کو دیکھیں، جس کو دیکھیں آپ، آج جو سیٹ کا نشہ ہے، اس سیٹ کے نشے میں کیا ہے؟ مال ہی ہے۔ پیچھے سے کیا ملے گا؟ اگر مال دے کر جو سب سے بڑی سیٹ مل سکتی ہے تو بندہ وہ حاصل کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر 10 دے کر 20 بعد میں کما لوں گا تو وہ تو سب کور ہو جائے گا۔ تو لوگ آج ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے آیت میں بہت بڑا پیغام ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کا مال اور اس کا عیش و عشرت حاصل کرنا اگر اولین ترجیح بنا ہوا ہے، اور اگر ہر سطح پر جانے کے لیے انسان اپنے آپ کو لے جائے اور اپنی آخرت سے متعلق ذرا سے بھی پرواہ نہ ہو، تو پھر قرآن کی یہ آیت ان سب کو پیغام دے رہی ہے کہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تو یہی پیغام دیتا ہے کہ جو جلدی چاہنے والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں سے جو چاہتے ہیں پھر دے دیتے ہیں، جلد دے دیتے ہیں، لیکن پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو بنا رکھی ہے کہ جس جہنم میں وہ مردود ہو کر مذمت کیا ہوا داخل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو میرے رب کا پیغام یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ کرے کہ ہم بھی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرنے والے بن جائیں جیسے کہ صحابہ کرام نے کی، جیسے کہ تابعین نے کی، جیسے کہ اولیاء کاملین نے کی۔ اللہ اکبر! ان کی زندگیوں کو جب دیکھتے ہیں تو کوئی دنیا ان میں نظر نہیں آتی، بس آخرت ہی آخرت، اپنے رب کی رضا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ بات اتر جائے اور ہم جو زندگی کے جو تھوڑے سے لمحات باقی ہیں، نہیں پتہ کل ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا کر دے اور اسی کی تیاری میں ہم لگ جائیں۔ کوئی پتہ نہیں کب زندگی کی ایک سانس فرشتہ لین آ جائے اور ہماری روح نکلے، سب ختم، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف کر دے۔ اللہ تیرا پیغام آج ہم نے سنا، رب کریم ہمیں آخرت کی فکر دے دے، ہر وقت ہمیں فکر آخرت نصیب کر دے، اپنی قبر کی فکر دے دے۔ اے اللہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو یقیناً ہمیں مولائی کریم ہمیں نہیں پتہ کہ کل پرسوں کسی وقت بھی ہماری موت کی گھنٹی بج سکتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری موت اچھی کر دے، موت کے وقت ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، عافیت سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما۔ موت کے وقت میرے مولا ہمیں کلمہ شریف یاد آ جائے، موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ شریف جاری ہو جائے، ذکر اللہ ذکر رسول کرتے ہوئے اے اللہ ہم نے کسی پر ظلم نہ کیا ہو کہ موت کے بعد وہ ہمیں ظالم کہہ کر پکار رہا ہو یا وہ ہمیں برے الفاظ میں ہمیں یاد کر رہا ہو۔ اللہ ایسی ہر برائی، ہر قسم کے ظلم سے ہمیں بچا لے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔